اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ قضاء عمری نماز، قضا نمازیں ادا کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، نیت کیسے کریں گے اور کون سے وقت میں نماز پڑھنا، قضا نماز پڑھنا یا کوئی بھی نماز پڑھنا مکروہ عمل ہے، کس وقت پڑھ سکتے ہیں اور کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ جو نماز قضا ہو جاتی ہے تو کیا پوری نماز پڑھیں گے یا صرف فرض پڑھیں گے، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ ویڈیو مکمل دیکھیے گا کیونکہ ساری ہر چیز کا جواب ڈیٹیل کے ساتھ دیا جائے گا، تو آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے تاکہ پوری بات ہمیں اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ویڈیو کو آدھا دیکھتے ہیں یا سکپ کر دیتے ہیں اور سمجھ میں بات نہیں آتی اور پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہوگا، اس کا کیا۔ تو مکمل پرسکون ہو کر مکمل ویڈیو دیکھ لیا کریں، بات سن لیا کریں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ پوری بات اچھے سے سمجھ میں آپ کو آ جائے گی۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ نماز قضا کرنے کا وبال کیا ہے۔ انسان کو ڈرنا چاہیے۔ لوگ بآسانی کہہ دیتے ہیں کہ اچھا نماز قضا ہو گئی، فجر کی ہو گئی، کوئی بات نہیں، میں نے ظہر کے ساتھ پڑھ لینی ہے، یا میں نے دن کو 10 بجے پڑھ لینی ہے، 9 بجے پڑھ لینی ہے، تو جب سورج نکلے گا تب پڑھ لینی ہے۔ تو آپ دیکھیں، جان بوجھ کر قضا نماز جو پڑھنے کا طریقہ ہے، جو نیت کی جاتی ہے، وہ آسانی ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی نماز کو کبھی بھی مس نہیں کرتے، سکپ نہیں کرتے کوئی بھی نماز۔ ہمیشہ وہ لوگ نماز میں پابندی کرتے ہیں، لیکن کبھی آنکھ نہیں کھلی، کبھی انسان کو سمجھ نہیں آتی فجر کی نماز میں کہ انسان سوتا رہ گیا، سمجھ نہیں آئی اور ٹائم گزر گیا نماز کا اور سورج نکل آیا۔ تو ایسا مومن کہ جس کی نماز کبھی مس نہیں ہوتی، وہ اگر نماز قضا اس طرح پڑھ لے تو اس انسان کی ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسے لوگ کہ جن کو احساس ہو جائے اور شرمندگی ہو کہ اچھا اب ہم نے مکمل نماز شروع کر دی ہے، تو قضائے عمری پچھلے کتنے سالوں کی نمازیں نہیں ادا کی تو اب میں ادا کر لوں، تو وہ سچی توبہ کر کے آئندہ کوئی نماز قضا نہ کرے اور پھر سب سے پہلے اپنی جو موجودہ فرض نمازیں ہیں ان پر زیادہ فوکس کرے، اور جو پچھلے سالوں کی نمازیں ہیں ان کو کیا کریں کہ پھر قضا نماز ادا کریں آپ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کیسے ادا کریں گے آج کی ویڈیو میں۔ قضا نماز کرنے کا وبال کیا ہے، کتنا سخت گناہ انسان کو ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی بغیر کسی شرعی عذر کے، اس نے کفر کیا۔ استغفر اللہ۔ اور اس انسان کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جائے گا جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز قضا ہونے پر انہیں کیسے ترتیب سے پڑھا جائے گا؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے دن اس وقت آئے جب سورج غروب ہو چکا تھا۔ وہ کفار جو قریش کے کفار تھے ان کو برا بلا کہنے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تو سورج غروب ہو گیا ہے، میرے لیے عصر پڑھنا ممکن نہ ہو سکا، میری عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم عصر کی نماز میں بھی نہیں پڑھ سکا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے وادی بطحان کا رخ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے وضو فرمایا اور پھر ہم سب نے بھی نماز کے لیے وضو کیا۔ پھر آپ نے سورج غروب ہونے کے بعد نماز عصر ادا کی اور اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھائی۔ تو وہ کیا طریقہ کار نبی پاک نے سکھایا وہ یہی ہے۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ نماز کی اب ایک دن کی ٹوٹل جو پورے ایک دن کی نمازیں ہیں جو فرائض ہیں، فرائض کی ٹوٹل 20 رکھتے ہیں۔ اگر بندہ 20 رکعتوں کی عادت بنا لے ادا کرنے کی، 2 فرض۔ اب لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کیا پوری نماز پڑھنی پڑے گی؟ نماز اگر آپ کی قضا ہو گئی تو پوری نماز نہیں پڑھنی پڑے گی بلکہ صرف فرائض جو ہے وہ پڑھنے پڑیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی فجر کی نماز قضا ہوئی ہے تو وہ 2 فرض پڑھے گا۔ اگر ظہر کی نماز ہوئی ہے
قضا تو پھر اس کے ساتھ وہ کیا کریں گے کہ 4 فرض پڑھیں گے۔ عصر کی قضا ہوئی ہے تو عصر کے بھی 4 فرض پڑھنے پڑیں گے، اور مغرب کی قضا ہوئی ہے تو مغرب کے 3 فرض، اور عشاء کے 4 فرض۔ اچھا، فرائض تو ہو گئے ہمارے پاس 17، تو 3 جو ہے یہ وتر واجب، کیونکہ فرائض کے بعد واجب زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو عشاء کے جو 3 وتر واجب ہے ان کی قضا بھی لازمی کرنے پڑے گی۔ فرائض کے بعد جو نماز ہے وہ ہے واجب کی، تو پھر وتر واجب عشاء کے تو ٹوٹل 20 رکھتے ہو گئے۔ اب ایک انسان اگر کوئی بھی 1 گھنٹہ رکھ لیں، یعنی گھنٹہ آپ کو شاید گھنٹہ بھی نہیں لگے گا، 20 رکھتے ادا کرنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگے گا اس طرح، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر ایک ہی وقت میں اگر آپ ایک اپنا آدھا گھنٹہ مختص کر لیں اور کہیں کہ پورے ایک دن کی نماز میں نے پڑھ لینی ہے، جو پچھلے میری پرانی نمازیں مس ہوئی ہیں، جو فرائض ہیں اپنی، باقی جو فرض نمازیں ان کے علاوہ، تو اس طرح بھی آپ پورے ایک کسی دن میں ٹائم رکھ لیں۔ اور نیت کیسے کریں گے؟ مثال کے طور پر اگر آپ نے اکٹھی رکھتے ساری ادا کرنی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر کوئی فجر کی قضا پڑھنا چاہتا ہے وہ یہ کہے گا کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز فرض فجر کی، جو سب سے پہلی قضا ہونے والی نماز ہے اس کی، اگر آپ صرف دل میں ارادہ کریں گے وضو میں آ کے کہ سب سے پہلی جو قضا ہوئی تھی میری فجر کی نماز وہ میں ادا کر رہا ہوں، بس آپ کی یہ نیت کافی ہے، اللہ اکبر کہہ کر پھر اسی طرح نماز ادا کریں جس طرح عام روٹین میں ہم نماز ادا کرتے ہیں، بالکل اسی طرح۔ اب جو علماء کرام نے بعض دفعہ میں نے اکثر ویڈیوز دیکھی علماء کرام کی، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح تخفیف کر لیں، اس طرح تخفیف کر لیں۔ دیکھیں یہ جو نئے نئے طریقے بتاتے ہیں کہ اس طرح نماز، تو جو نماز لوگ پڑھ رہے ہیں جس روٹین میں وہی روٹین ٹھیک ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ایک دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھو، کوئی کہہ رہا ہے کہ اتنے اس الفاظ پہ کھڑے ہو جاؤ، یعنی مختلف طریقے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، تو انسان جو عام سادہ لوگ ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اچھا اب ہم اس پر یہ پڑھیں، آسانی کے لیے بتا دیتے ہیں کہ اب آپ نے اس طرح پڑھنا، تو آپ نے اسی طرح نماز پڑھنی ہے جس طرح نماز پڑھنے کا آپ پڑھتے آئیں، اسی طرح جو طریقہ کار ہے نماز پڑھنے کا اسی طرح۔ باقی جو دنیا کے کام ہے وہ تو ہمارے چلتے ہی رہتے ہیں، دنیا کے کام کبھی بھی آپ کے ختم نہیں ہوں گے۔ اگر آپ نماز اپنے دینی عبادت آپ نہیں بھی کریں گے تب بھی آپ کے دنیا کے کام آپ کرنے کے باوجود بھی آپ کے کام دنیا کے کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، لیکن یہ آخرت کے لیے۔ اب آپ اچانک سے سوچیں کہ آج سے کچھ سال بعد کوئی پتہ نہیں ہے، 1 سیکنڈ کا پتہ نہیں ہے، لیکن ابھی چل رہا ہے 2024، آپ سمجھ لیں کہ 3024 میں آپ کہاں ہوں گے، ہم لوگ کہاں ہوں گے، ہم لوگ قبر میں ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا، ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے، لیکن ایک ویسے اندازن میں کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ دیکھیں 3024 میں ہم قبر میں ہوں گے، اور اس کے بعد پتہ نہیں کتنے ہزار سال ہم نے قبر میں رہنا ہے۔ دنیا میں تو ہم لوگ دوست بنا لیتے ہیں اور اپنا ٹائم ہم لوگ گزار لیتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ قبر میں ہم اندھیری جو کوٹھڑی ہوگی وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ تو اپنی نمازیں ادا کریں، یہ نمازیں ہماری وہاں پر دوست ہوں گی۔ ذکر و اذکار کوئی بھی کرتے ہیں تو ساتھ میں اپنی قبر کا بھی دھیان رکھا کریں کہ ہمارے قبر میں یہ ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے دوست ہوں گے، ہمارے لیے روشنی لائیں گے، ہمارے لیے جنت کی خوشبو لے کر آئیں گے۔ تو یہ سوچ کر جو ہے وہ ذکر و اذکار کیا کریں، نوافل ادا کیا کریں، نمازیں پڑھا کریں کہ قبر میں یہ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی ہوں گی، باقی ساری دنیا جو ہے وہ ہمارا ساتھ چھوڑ دے گی۔ ایک واقعہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، ایک ولی اللہ کا، لیکن پہلے یہ جو قضا نماز کا ٹاپک ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ نیت ہم نے سیکھ لی اس طرح۔ اب اگر کوئی بندہ کہے کہ فجر کی نماز جو موجودہ نماز ہے میں نے یہ پڑھی اور ایک ساتھ قضا میں نماز پڑھ لوں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر قضا نماز ادا کی تو جو موجود نماز ہے ابھی والی وہ قضا ہو جائے گی، تو بہتر ہے کہ فوراً پہلے آپ جو موجود نماز ہے موجودہ وہ والی ادا کریں، اس کے بعد پھر قضا نماز ادا کر لیں۔ اور اسی طرح ظہر کے ساتھ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں 4 فرض ظہر کے میں نے پڑھے ہیں اور ساتھ میں 4 فرض جو ہے میں قضا نماز جو سب سے پہلی قضا ہوئی تھی، تو آپ اس طرح اگر نیت کریں گے سب سے پہلی قضا ہونے والی، تو زندگی میں جو سب سے پہلی نماز ہوگی آپ کی قضا وہ ادا ہو جائے گی، اور جو اس سے بعد والی ہوگی وہ پہلے نمبر پہ چلی جائے گی۔ اور اسی طرح آپ کرتے کرتے آپ کیا کریں کہ آپ ایک ٹارگٹ رکھ لیں اور آپ سوچیں کہ کب سے آپ کی نمازیں کتنے سالوں کی ہیں، وہ اگر قضا ہوئی ہیں تو ان کو آپ اسی کے ساتھ آپ ادا کریں جس طرح جتنے سالوں کی ہے۔ مثال کے طور پر مان لیں کہ کسی کی 2 سال کی نماز قضا ہے، تو بس آپ نے پکا ٹارگٹ رکھ لینا، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، میں نے ہر نماز کے ساتھ ایک قضا پڑھنی ہے اور 2 سال تک لگاتار پڑھنی ہے۔ اگر مان لیں کسی کی 10 سالوں کی نمازیں قضا ہے
تو آپ سوچیں کہ میں نے 10 سال لگاتار میں نے فرض نماز موجودہ پڑھنی ہے اور ساتھ میں ایک میں نے قضا نماز لازمی ادا کرنی ہے۔ اللہ مجھے بغیر نمازوں کے موت نہ دے اور میری ساری زندگی کی نمازیں ادا ہوئی ہوں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ قضا نماز پڑھ لی تو ہماری جان چھوٹ گئی، ہم ٹینشن فری ہو گئے، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ نمازوں ادا بھی کرنی پڑے گی اور ساتھ میں استغفار بھی پڑھنا پڑے گا۔ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہمارے اوپر ناراضگی اللہ تعالیٰ کی اللہ نہ کرے تو وہ کم ہو، جو نمازیں ہم نے مس کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کم ہو اور خوشنودی اللہ تعالیٰ کی ہمیں حاصل ہو، تو کیا کرنا ہے کہ نمازوں کو ٹائم پہ ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد جو قضا نمازیں ہیں اس کے بعد ادا بھی کرنی ہے اور اللہ سے معافی اور استغفار بھی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ اے اللہ قضا ہو گئی، معاف کر دے، میں بھٹک گئی یا بھٹک گیا، اے اللہ اس کو قبول کر لے اور مجھے قیامت کے دن مجھے عذاب نہ دینا، مجھے اپنی پناہ میں رکھنا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی، معافی بھی مانگنی ہے اور پھر قضا نماز بھی ادا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے، انسان کوشش کرتا ہے تو بخشنے والی اللہ کی ذات ہے، تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار بھی کرنی ہے۔ تو اس طرح ہر نماز کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اکثر لوگ اگر جن کی بہت زیادہ سالوں کی نمازیں رہ گئی ہیں تو وہ ایسے کر سکتے ہیں کہ مان لیا کہ اب جو نمازیں ہیں، جو سنت مؤکدہ ہیں، ان کو آپ نہ چھوڑیں۔ نمازوں میں سنت مؤکدہ جو فجر کی نماز ہے اس کے ساتھ 2 سنت مؤکدہ ہیں، ظہر کی نماز کے ساتھ جو ہے وہ 4 پہلے والی، فرض سے پہلے والی اور 2 بعد والی، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ عصر کی جو پہلے 4 سنتیں ہیں وہ غیر مؤکدہ ہیں، اور جو غیر مؤکدہ سنتیں ہیں ان کو چھوڑ کر آپ قضا نماز جو آپ کی رہ گئی ہے ان کو آپ ادا کر لیں تو یہ انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ کے لیے آسانی ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ اپنے فرائض کو چھوڑ دیں، نجات بھی نہ حاصل کر سکے انسان، تو بہتر ہے کہ آپ کیا کریں کہ نوافل کو اور جو غیر مؤکدہ سنتیں ہیں ان کو آپ جب تک آپ کی قضا نمازیں پوری نہیں ہوتی تب تک آپ کیا کریں کہ اپنی قضا نمازیں ساتھ ادا کر لیں۔ اگر کسی نے فجر کی نماز پڑھنی ہے تو فجر کی تو آسان ہے، 4 رکعتیں ہیں تو ساتھ میں 2 6 رکعتیں ایزیلی آپ کی ادا ہو سکتی ہیں۔ تو ظہر میں آپ کی جو 4 سنتیں ہیں وہ پڑھیں، پھر 4 فرض پڑھیں، پھر 2 سنت پڑھ کے پھر ساتھ میں 4 رکعت جو ہے وہ قضا نماز کے ادا کر لیں، اور عصر کی نماز میں 4 فرض اور پھر 4 فرض قضا ادا کر لیں، اور مغرب میں آپ 3 فرض 2 سنت اور ساتھ میں 3 فرض جو قضا ادا کر لیں، اور اسی طرح عشاء میں آپ 4 فرض 2 سنت اور 3 وتر واجب ادا کرنے کے بعد پھر 4 رکعت نماز فرض قضا ادا کر لیں، اور ساتھ 3 رکعت وتر واجب جو قضا ہوئے ہیں ان کو آپ ادا کر لیں، جو پچھلی نمازیں آپ کی۔ اب انسان جو ہے وہ کب سے سوچے کہ کب نماز فرض ہوئی تھی اور کب، تو سن بلوغت، یعنی اگر کسی کو یاد ہو اپنی عمر بالغ ہونے کی تو تب سے وہ اندازہ لگائے کہ کتنی نمازیں اس کی رہ گئی ہیں اور وہ اپنی نمازیں ادا کرے، اور یہ سوچے کہ میں نے کب سے نماز پڑھنا سٹارٹ کی ہے پکی اور کب سے میں نے نمازیں سٹارٹ نہیں کی تھی، تو وہ ساری کیا کرے، سن بلوغت سے وہ بندہ ساری نمازیں اپنی پڑھنا سٹارٹ کریں اور اپنی نمازوں کو کمپلیٹ کریں، اور اپنے لیے قیامت کے دن کچھ نہ کچھ اللہ کے سامنے لے کر جائیں۔ وہ ابدی زندگی ہے، یہ جو دنیا ہے یہ ختم ہو جائے گی، چاہے جیسے بھی گزرے، اچھی گزرے آپ کی، غریبی میں گزرے، امیری میں گزرے، جیسے بھی گزرے، اس نے ختم ہی ہو جانا ہے۔ بڑے بڑے بنگلے دنیا میں چھوڑ کر لوگ جا کر قبروں میں سوئے پڑے ہیں، ٹھیک ہے، سب نے وہی جانا ہے، ختم ہو جائے گی زندگی، چاہے جتنی بھی، چاہے 100 سال بھی کوئی جیے، لیکن ہوگی تو ختم ہی اینڈ پہ پتہ، لیکن ابدی زندگی وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور قبر میں پتہ نہیں کتنے ہزار سال ہم نے رہنا ہے۔ تو برائے مہربانی تیاری کر کے جائیں اور اپنے ساتھ نمازیں لے کر جائیں اور اپنے دوست بنا کر قبر میں جائیں۔ دنیا کے دوست ادھر ہی رہیں گے، قبر میں کے جو دوست ہیں نا وہ ہمارے ساتھ جائے گی، ہماری قرآن پاک کی تلاوت، ہماری نماز، ذکر و اذکار، یہ ساری چیزیں ہماری قبر میں ہمارے ساتھ ساتھی ہوں گے اور دوست ہوں گے۔ کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہمارے ساتھ جائے گا، صرف یہی چیزیں ہمارے ساتھ قبر میں جائیں گی، اور یہی ہماری وہاں پر ساتھی ہوں گی جو ہمیں اس خوفناک اندھیرے سے اور عذاب سے بچائیں گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو لازمی اگر کسی کو یاد نہ ہو کہ سن بلوغت کب ہے، تو جو مرد ہیں
ان کی عمر 12 سال سے سٹارٹ ہوگی، اور جو عورتیں ہیں وہ کم سے کم عمر اپنی 9 سال سے. آپ دیکھیں اگر آپ کو عمر یاد ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی عورت ہے وہ 12 یا 14 سال کی عمر میں بالغ ہو اور اسے پتہ ہے کہ میری عمر اس وقت اتنی تھی، تو ٹھیک ہے آپ ان 13 سال کو یا 14 سال کو چھوڑ کر اس سے آگے آپ کی نمازیں آپ سٹارٹ کریں. اور اگر کسی کو یاد نہیں ہے کہ مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کون سا کتنی میری عمر تھی، تو پھر اس ٹائم آپ کیا کریں کہ 9 سال کی عمر آپ رکھیں، اور اس کے بعد جو 10 سال ہے 11 سال تو آپ اتنے وقت کا آپ اندازہ لگائیں، اور جتنی ایج ابھی آپ کی ہے تو آپ پچھلے اپنا اندازہ لگائیں کہ کتنے آپ کی نمازیں مس ہوئی ہیں وہ پڑھیں. اور اسی طرح مرد حضرات اگر ایج کا پتہ ہو تو ٹھیک ہے، نہیں پتہ ہو تو پھر 12 سال نکال کر 13ویں سال سے پھر اپنی قضا نمازیں جو ہے وہ ادا کریں. تو میں نے جیسے کہا تھا میں آپ کو ایک واقعہ بیان کروں گی. واقعہ یہ ہے کہ ایک ولی اللہ جب دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بزرگ تھے، انہوں نے اپنی والدہ کو بلایا اور کہا کہ شاید میں دنیا سے جانے والا ہوں. تو ان کی والدہ بڑی روئی، بڑی پریشان ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ اے والدہ آپ کیوں روتی ہیں؟ تو ان کی والدہ نے کہا کہ میں روتی ہوں کہ تمہارے بعد میرا خیال کون رکھے گا، تمہارے بعد میرا کون خیال رکھے گا. تو انہوں نے کہا کہ باقی بیٹے بھی ہیں، میرے باقی بھائی بھی ہیں، وہ آپ کا خیال رکھیں گے، میں نہ ہوا تو بھائی تو ہیں. انہوں نے کہا، ان کی والدہ کہنے لگی کہ نہیں، جس طرح تم خیال رکھتے تھے، ٹائم پہ کھانا دیتے تھے، ٹائم پہ دوائی دیتے تھے، تو یہ اس طرح تمہارے بھائی اس طرح میرا خیال نہیں رکھیں گے، یہ اس طرح خیال نہیں رکھ سکیں گے، تم نے میرا بڑا خیال رکھا. تو وہ نہ بزرگ بڑے روئے. تو انہوں نے کہا اپنی والدہ سے کہ اچھا آپ اپنے جو ذمہ داری کو رو رہی ہیں، آپ مجھے تو نہیں رو رہی، میں نے تو صرف آپ. پھر انہیں احساس ہوا کہ اچھا اسی طرح ہم سب نے دنیا سے چلے جانا ہے، اور جو باقی دنیا ہے ساری یہ صرف اپنے معاملات کو دیکھے. اچھا آپ اس وجہ سے رو رہی ہیں کہ آپ کا خیال، آپ اپنے خیال کو رو رہی ہیں، مجھے نہیں رو رہی. پھر انہوں نے اپنی بیوی کو بلایا، اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا معاملات ہے. تو بیوی نے کہا کہ آپ کے بعد میں اکیلی ہو جاؤں گی اور میرا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا سہارا، تو میرا کیا بنے گا. اور اب دیکھیے دنیا میں ایسے ہی ہو رہا ہے، لوگ اکثر اسی وجہ سے روتے ہیں کہ بعد میں ہمارا یعنی اپنا ہی سوچ رہے ہیں. تو وہ بڑے روئے. انہوں نے کہا کہ اچھا آپ مجھے تو نہیں رو رہے، آپ تو رو رہے ہیں کہ آپ کا خیال کون رکھے گا، اور آپ تنہا ہو جائیں گے اور دنیا کے رحم و کرم پر آپ اکیلے ہو جائیں گے، تو آپ اس وجہ سے رو رہے ہیں. تو وہ بڑے بزرگ روئے کہ دیکھیں کہ یہ انسان ہے. تو پھر اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا، اپنے بچوں سے کہا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، تو اس طرح کے معاملات ہیں. تو بچوں نے کہا کہ اگر آپ بچے رونا شروع ہو گئے کہ اگر آپ دنیا سے چلے گئے تو ہم یتیم ہو جائیں گے، اور پھر دنیا جو ہے وہ ہمیں دھتکارے گی، اور ہمارا کوئی بھی ہمارے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوگا، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ کو نہیں جانا چاہیے. وہ بزرگ پھر روئے. انہوں نے کہا کہ یہ بچے یتیم ہونے کے ڈر کی وجہ سے رو رہے ہیں، یہ میرے اوپر نہیں رو رہے. تو اس ٹائم وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ دنیا ہے، یہ دنیا جو ہے یہ صرف اپنے اپنے مقاصد کے لیے یہ رو رہی ہے. بیوی رو رہی ہوگی میرا شوہر چلا گیا، میرا اب کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میں کہاں جاؤں گی، یعنی وہ اپنا ہی سوچ رہی ہے. تو انہوں نے پھر وہاں فرمایا کہ دیکھیں یہاں پر سب جو ہے وہ ساتھ چھوڑ رہے ہیں، اپنے لیے، اپنے خود کے لیے رو رہے ہیں، لیکن سوائے ہمارے اعمال کے ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں جائے گا. یہاں پر اصل جو دوستی ہے وہ اللہ کی دوستی ہے، جو انسان کے کام آئے گی اور انسان کے ساتھ رہے گی. بعض دفعہ نا انسان بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں نے یا ہمارے دوستوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، ہم بالکل اکیلے ہو چکے ہیں. یہ تو وہ جو ٹائم ہوتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ انسان کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ اب تم تنہا ہو نا، اسی طرح قبر میں بھی تمہیں اللہ تعالیٰ انسان کو پریکٹس کروا رہا ہوتا ہے. ابھی تم تنہا ہو، اکیلے ہو، تمہاری مصیبت میں تم پریشان ہو، تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہے، دیکھ لو کہ اس سے بھی بڑی جو سخت آزمائش ہے وہ قبر میں آنے والی ہے. تو دنیا میں اللہ کو دوست بناؤ تو قبر میں بھی اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہوگا، قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ تم سے دوستی رکھے گا. تو اللہ کو دوست بنائیں اور جو تمام نمازیں اپنی ان ساری نمازوں کو ادا کریں. مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.